سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پر مختلف موضوعات کو انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور انوکھے انداز میں پیش کرنے والا واحد ادارہ دارالسلام اسٹوڈیو اس وقت پیش کر رہا ہے محمد بن قاسم۔ جی ہاں، محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک سنہری باب کا نام ہے۔ ایک ہونہار سپہ سالار جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کے راجہ داہر کو للکارا اور اس سے بدترین شکست دی۔ محمد بن قاسم کی داستان جہاد اس سی ڈی میں سنتے ہوئے آپ خود کو 1400 سال پہلے کی دنیا میں محسوس کریں گے۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل کیا، جس نے اپنے حسن سلوک سے اپنوں ہی کے نہیں دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس کا نام تاریخ کے صفحات سے کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا۔ محمد بن قاسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ اس کا دوسرا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ خیمے میں داخل ہونے والے نوجوان کو دیکھ کر محمد بن قاسم چونک اٹھا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، آہا، ہمارا ذہین سراغ رساں آ پہنچا۔ کہو شعبان ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ نوجوان نے محمد بن قاسم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، سالار، ہمارا راستہ صاف ہے۔ راجہ طاہر کی فوج کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی تمام فوج کو قلعہ بند ہو کر لڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ باہر نکل کر میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، خیر، کیا راجہ داہر خود بھی دیبل پہنچ چکا ہے؟ شعبان ثقفی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اروڑ ہی میں رہ کر اپنی فوج کی کمان کرے گا۔ محمد بن قاسم نے پرسکون آواز میں کہا، ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دو، ہم دیبل پہنچ چکے ہیں اور حملے کی اجازت چاہتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے سر ہلا دیا اور بولا، لیکن ان کا تو پہلے ہی یہ حکم ہے، جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ شروع نہ کیا جائے۔ ہندو فوج غصہ دلا کر لڑائی پر اکسائے تب بھی حملہ نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، ہاں، بالکل یہی بات ہے، ہم ان کی طرف سے اجازت کا انتظار کریں گے۔ یہ 92 ہجری ہے، ہم اس سرزمین پر پہلی نماز ادا کریں گے۔ اذان دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی۔ لوگو، اللہ تعالی سے عہد کرو، اس سرزمین پر یہ ہماری آخری نماز نہیں ہوگی۔ راہ شہادت کے مسافرو، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا پیغام اس ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچانے آئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت اللہ سے مدد اور فتح طلب کرتے رہو، اور دیبل کے قلعے کے سامنے خیمے نصب کر دو، خیموں کے ارد گرد خندق کھود دو، رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ رات کا پہرا بہت ضروری ہے، دشمن بہت عیار ہے، خطرہ ہے وہ شب خون نہ مارے۔ اور میں تم لوگوں کو بصرے کے امیر حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کا حکم ہے جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کسی حالت میں نہ چھوڑیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں سکھائیں، تلاوت کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے رہیں، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت سنائی دے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم اپنے وطن سے اتنی دور بے گناہ قیدیوں کو چھڑوانے آئے ہیں، ساری دنیا کو بتانے آئے ہیں، کوئی غیر مسلم ایک مسلمان کو پکڑے تو بھی ہم اس کی مدد کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اب کام شروع کر دو۔ محمد بن قاسم اس آواز کو سن کر چونک اٹھا۔ اس نے فوراً محافظ سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ محافظ نے فوراً کہا، سالار، ہمارے چند سپاہی ایک ہندو پنڈت کو پکڑ کر لا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، کیا کہا؟ پنڈت؟ اسے میرے خیمے میں لے آؤ۔ جلد ہی پنڈت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے بتایا، سالار، یہ قلعے کی طرف سے اس طرف آ رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، بولو، کون ہو تم؟ پنڈت نے سر اوپر اٹھایا اور پرسکون آواز میں اس نے کہا، میں پنڈت نہیں، مسلمان ہوں، عرب ہوں۔ محمد بن قاسم یہ سن کر چونکا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، پھر تم نے یہ بہروپ کیوں بھرا؟ عرب مسکرایا اور بولا، عرض کرتا ہوں، سندھ کے علاقے میں کچھ عرب بھی آباد ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ ہمارے سردار کا نام حارث علافی ہے، مجھے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اعلانیہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تاہم حارث علافی خفیہ طور پر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے میرے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ اس قلعے میں ایک بہت بڑا مندر ہے، اس میں کئی اونچے گنبد ہیں۔ درمیانی گنبد تو اس قدر بلند ہے کہ بہت دور سے نظر آتا ہے۔ اس گنبد پر ایک بانس نصب ہے، بانس پر سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ان ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس جھنڈے کو دیکھ لے گا اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے یہ جھنڈا دن کے دیوتا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی اس قلعے کو فتح کرنے کی نیت سے آئے گا خود ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت فخر سے کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے پہلے 2 سالار مارے گئے اسی طرح یہ سالار بھی مارا جائے گا، اس لشکر کو بھی شکست ہوگی۔ اب ہمارے سردار حارث علافی کا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ اس جھنڈے کو گرا دیں تو ہندوؤں میں کھلبلی مچ جائے گی، پھر ان کے پاؤں جم نہیں سکیں گے اور دیپل آپ کے قدموں میں ہوگا۔ عرب کے خاموش ہونے پر محمد بن قاسم نے کہا، ہاں، میں نے فصیل پر کھڑے ہندو فوجیوں کے جملے سنے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، اپنے پہلے 2 سالاروں کی موت اور ان کے لشکروں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ دیوتاؤں کا شہر ہے، دیوتاؤں کے قہر سے بچو۔ میں ان کی باتیں صبر اور سکون سے سنتا رہا ہوں، اس لیے کہ والی بصرہ کا حکم تھا جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ نہ کیا جائے۔ اب ان کی طرف سے مجھے حملے کا حکم مل چکا ہے۔ جھنڈے والی بات میں نے ذہن میں بٹھا لی ہے۔ حارث علافی کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ راجہ طاہر نے حارث علافی کو اپنی فوجوں کی مدد کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اگرچہ وہ اور ان کے تمام ساتھی موجودہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے خلاف ہیں اور موجودہ اسلامی حکومت آپ لوگوں کو باغی خیال کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود حارث علافی نے راجہ طاہر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ اس لیے ان کی عظمت میرے دل میں ہے۔ میں ان کا پیغام بھی شکریہ کے ساتھ وصول کرتا ہوں۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ ہم آپس میں دوست رہیں گے۔ مہمان کو لے جایا جائے اور ان کی خاطر مدارت کی جائے اور جونا سلمی کو بلایا جائے۔ محمد بن قاسم نے اندر داخل ہونے والے نوجوان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آؤ جونا سلمی میرے ساتھ، ہم ذرا قلعے کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے قلعے کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، قلعے کے اندر اونچے بانس پر سبز جھنڈا لہرا رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی پرسکون آواز سنائی تھی۔ جونا سلمی، اس جھنڈے کو گرانا ہے۔ اس کو گرانے کے لیے اس گنبد کو توڑنا ضروری ہے جس پر یہ نصب ہے۔ میں جانتا ہوں اس گنبد کو صرف بڑے پتھروں سے ہی توڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ تم اتنے فاصلے سے اس گنبد کا نشانہ لے سکتے ہو یا نہیں۔ جھنڈا فصیل پر ہوتا تو کام بہت آسان تھا، لیکن یہ گنبد تو ایک مندر کا ہے اور وہ مندر شہر کے عین درمیان میں ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ محمد بن قاسم کے خاموش ہوتے ہی جونا سلمی نے کہا، ہمارے پاس جو بڑی منجنیق عروس موجود ہے، یہ کام اس کے ذریعے ہوگا۔ اس کو چلانے کے لیے ایک وقت میں 500 آدمی زور لگاتے ہیں اور اسے نشانہ صرف میں لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، تب پھر اگر تم نے اس گنبد کو توڑ کر جھنڈے کو گرا دیا تو 10,000 انعام کے حقدار ہوگے۔ جونا نے جواب میں کہا، اگر میں اس گنبد کو 3 پتھروں میں نہ توڑ سکا تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیجیے گا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر بجلی سی چمکی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، اللہ کی قسم، مجھے تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ 3 پتھروں کی کوئی شرط نہیں، نہ ہاتھ کاٹنے کی کوئی ضرورت۔ گنبد توڑ دو، جھنڈا گرا دو، انعام لے لو۔ جونا سلمی نے مسکرا کر جواب دیا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ عروس کو قلعے کی طرف بھجوائیں، اس طرف سے گنبد زیادہ صاف نظر آتا ہے، نشانہ لینا آسان ہوگا۔ عروس کے پاس بڑے بڑے پتھر رکھوا دیے جائیں۔ محمد بن قاسم نے تائید کے انداز میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، صبح جو ہی نعرہ تکبیر بلند ہوگا ہم حملہ شروع کر دیں گے۔ ادھر تم اپنا کام شروع کر دینا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
नारा तकबीर। उधर जऊना सलमी उरूस के पास बिल्कुल चाक चौबंद खड़ा था। 500 आदमी तैयार थे। अचानक उसने कहा, मैं उरूस में पहला पत्थर रख रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश साथियों, लगा दो पूरा जोर। आज बता दो हिंदू कौम को उनका मुकाबला मोहम्मद अरबी के गुलामों से है। शाबाश, रस्सों को आखिरी हद तक खींचो और खींचो। हाँ ठीक है, अब यकदम इसे छोड़ दो। वाह खूब, वो देखो पत्थर उड़ा जा रहा है। वो मारा, पत्थर गुंबद पर लगा है, अभी झंडा नहीं गिरा। दूसरा पत्थर रखो। हाँ ठीक है, छोड़ दो इसे। वो देखो वो जा रहा है पत्थर। अरे अरे, ये तो गुंबद पर लगकर इसके अंदर ही चला गया और झंडे वाला बांस भी टेढ़ा हो गया। बस एक पत्थर और जवानों, दीबल अब तुम्हारा है। हाँ इंशाल्लाह, खींचो रस्से आखिरी हद तक, बस छोड़ो। वो गया पत्थर। वाह किस कदर रफ्तार है पत्थर जाने की। वो देखो झंडा गिर रहा है। गुंबद टूट चुका है। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम की बुलंद आवाज सुनाई दी, मुबारक हो जऊना, तुमने 3 पत्थरों में ही काम कर दिखाया। और वो देखो, दुश्मन ने बौखलाकर किले के दरवाजे खोल दिए हैं। बेतहाशा फौज अब हमारी तरफ बढ़ रही है। अब आमने सामने का मुकाबला होगा। लेकिन मुजाहिदों, फिक्र की जरूरत नहीं। झंडा गिरते ही ये हिंदू हिम्मत हार बैठे हैं। अब ये क्या लड़ेंगे? ये तो जान बचाने के चक्कर में किले से निकले हैं ताकि जिधर जिसके सींग समाएं निकल जाएं। इन पर टूट पड़ो, झपट पड़ो, बिजली बनकर इन पर गिरो। ये वही हैं जिन्होंने हमारी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को अपना कैदी बना रखा है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ समंदर में सफर कर रहे थे। इंशाअल्लाह आज हम कैद खाने से इन कैदियों को रिहाई दिलवाएंगे। नारे तकबीर। फिर मोहम्मद बिन कासिम की आवाज मैदान में गूंज उठी, अल्लाह का शुक्र है, हिंदू फौज भाग निकली। साथियों, सबसे पहले कैद खाने की तरफ चलो। भागते हिंदू कहीं इन कैदियों को कत्ल न कर दें। इन हिंदू फौजियों को तह तेग कर दो। किसी हिंदू फौजी पर रहम करने की जरूरत नहीं। ये लोग इस काबिल नहीं कि इन पर रहम किया जाए। इन लोगों ने हमें शहर की फसील पर खड़े होकर बहुत ताने दिए हैं, खूब मजाक उड़ाया है। अब इन्हें कत्ल करते वक्त इनसे ये कहो, ये अपने झूठे माबूदों, देवी देवताओं को बुला लें कि इन्हें बचा सकें। अब मांगे अपने बुतों से मदद। कहां गया उनके देवताओं का कहर? उनका झंडा जमीन बोस हो गया। कहते थे इस झंडे की वजह से उन्होंने हमारे 2 सिपा सालारों को मौत के घाट उतारा था और फौजों को शिकस्त दी थी। कहां है अब वो झंडा? अब हमें फौरन कैद खाने को रुख करना है। एक सिपाही की गूंजदार आवाज ने मोहम्मद बिन कासिम को रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, सालार, वो रहा कैद खाना। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। बुलंद आवाज से बोला, फौरन कोठड़ियों की तलाशी लो। हो सकता है यहां कोई तहखाना हो और कैदी उस तहखाने ही में हो। हिंदू तो अब भाग निकले हैं। इसका मतलब है भागते वक्त उन्हें कैदियों के खिलाफ कोई कदम उठाने की मोहलत नहीं मिली। अल्लाह का शुक्र है। जल्दी करो, कैदी इस वक्त शदीद घबराहट में होंगे।
پھر ایک سپاہی دوڑ کر محمد بن قاسم کے پاس آ کر رکتا ہے۔ سالار اعلیٰ، میں نے تہخانہ تلاش کر لیا، اس میں قیدی موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، بہت خوب، تالا توڑ دو، قیدیوں کو اوپر لے آؤ، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے انہیں بتا دینا تم کون ہو، کہیں تم پر وہ جھپٹ نہ پڑے۔ بہت بہتر۔ سپاہی تالا توڑنے لگا۔ پھر اسی سپاہی کی آواز سنائی دی، تالا ٹوٹ گیا، آپ لوگ باہر آ جائیں، آپ کے نجات دہندہ قید خانے کے میدان میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک سپاہی بول اٹھا، سالار اعلیٰ، قیدی آ رہے ہیں۔ اب وہ قیدی نہیں ہیں، اللہ کی مہربانی سے آزاد ہیں۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے قیدیوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ شاید قید کیے جانے کے بعد آج ہی کوٹریوں سے نکلنا نصیب ہوا تھا۔ بیچاروں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایسے میں محمد بن قاسم کی آواز ابھری، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا میں نے اس عہد کو پورا کر دکھایا جو حجاج بن یوسف سے کیا تھا؟ ایک بوڑھی عورت نے بلند آواز میں جواب دیا، بے شک آپ نے اس عہد کو پورا کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اس لمحے انجانی خوشی محسوس کی۔ اس نے مزید کہا، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص اسلام کا وہ فرزند ہے جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹڑیوں سے نکالا تھا؟ وہ یک زبان ہو کر پکارے، محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے میں ایک عورت آگے بڑھی، وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کہا، بیٹے مجھے اجازت دو، میں تمہاری پیشانی چوم لوں۔ بنو ثقیف کی مائیں پھر ایسا بیٹا نہیں جنیں گی۔ محمد بن قاسم نے اپنی پیشانی اس کے لیے جھکا دی اور بولا، آ جاؤ اماں، پیشانی حاضر ہے۔ اب محمد بن قاسم نے کہا، ان لوگوں کو کشتیوں میں سوار کر کے عرب روانہ کر دو۔ یہ لوگ اگر قید نہ کیے جاتے تو شاید میں یہاں نہ آتا، لیکن اب میرا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ میں اس کفرستان کے چپے چپے پر اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیتیں برداشت کی، اللہ تمہیں ان کا اجر دے گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں جو عزم لے کر آیا ہوں اس کو پورا کر سکوں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ادھر راجہ داہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس نے زوردار آواز میں تالی بجائی۔ فوراً ایک دربان اندر داخل ہوا، اس کے سامنے پوری طرح جھکا اور بولا، کیا حکم ہے مہاراج؟ راجہ داہر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر چیخا، ہمارے بیٹے جے سینا کو بلاؤ۔ دربان پھر جھک کر بولا، جو حکم سرکار۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور کورنش بجا لا کر بولا، جے سینا حاضر ہے مہاراج۔ راجہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرے بیٹے، کیا تم جانتے ہو خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے؟ جے سینا سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور بولا، اچھی طرح جانتا ہوں، حکم کا منتظر ہوں۔ میں تو خود دیبل پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ راجہ نے یہ سن کر برا سا منہ بنایا اور بولا، جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہے، جوان آدمی کر کے سوچتا ہے، بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ جے سینا یہ سن کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں عرب فوج کا سپہ سالار مجھ سے بھی کم عمر ہے؟ آپ مجھے اس لیے کم عقل خیال نہ کریں کہ میں جوان ہوں۔ راجہ داہر نے یہ سن کر منہ بنایا، پھر فوراً مسکرا کر بولا، اچھا خیر، غور سے سنو،
اب یہ جنگ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں رہ گئی۔ مسلمانوں نے دیبل کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، لیکن اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ ہم نے اسلام کے راستے میں بند نہ باندھا، یہ سیاہ دھبا ہمارے خاندان کے چہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کو راستہ دیا تھا۔ ارمن بیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا جنگی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس طرح دشمن کو دو اڈے مل گئے۔ دیبل یوں بھی بندرگاہ ہے، اس راستے سے دشمن کو ہر قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ نیرون کے حاکم نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ نیرون کا حاکم اگرچہ بدھ مت ہے، پھر بھی وہ اب ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ سن کر جے سینا نے فوراً کہا، آپ حکم دیں تو میں اسے اغوا کر لوں، اس طرح نیرون کی فوج ہمارا ساتھ دے گی۔ راجہ داہر نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، ایسا نہ کرنا، میں اسے کسی بہانے بلواؤں گا۔ دوسری طرف میں محمد بن قاسم کو خط لکھتا ہوں، اس طرح ہمیں تیاری کا کچھ وقت مل جائے گا۔ تم اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ، تمہیں دریا عبور کرنا ہوگا، لیکن ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح محمد بن قاسم تم پر عقب سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ دریا تمہاری پشت پر ہوگا۔ باقی رہ گیا نیرون کا حاکم سندر شمنی۔ نیرون کی فوج کے حاکم کو میری طرف سے کہہ دینا اس پر نظر رکھے، پھر جیسی صورتحال ہوگی کیا جائے گا۔ جے سینا نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت بہتر، اٹھتا ہوں، محمد بن قاسم کا نام و نشان مٹا کر لوٹوں گا۔ محمد بن قاسم کا جاسوس شعبان ثقفی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم نے فوراً پوچھا، ہاں ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ جواب میں شعبان نے کہا، نیرون کا حاکم سندر شمنی غائب ہے، اسے راجہ داہر نے کسی کام سے بلایا تھا، اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسے معلوم ہے ہم نیرون کے قریب پہنچنے والے ہیں اور شہر کے دروازے پر اسے ہمارا استقبال کرنا ہے، لہذا صاف ظاہر ہے یہ راجہ کی چال ہے۔ اس نے اس کو وہاں روک لیا ہے اور نیرون کی فوج کے حاکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب شہر کے دروازے ہمیں بند ملیں گے۔ ایسے میں دربان کی بلند آواز سنائی دی، سالار اعلیٰ، اس طرف سے کچھ گھڑ سوار چلے آ رہے ہیں۔ اوہو، یہ تو نیرون کا حاکم سندر شمنی لگتا ہے، محافظ دستہ بھی ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم اور شعبان خیمے سے باہر آ گئے۔ اتنے میں سندر شمنی نزدیک آ گیا۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، ہماری ملاقات تو نیرون کے دروازے پر طے تھی۔ سندر شمنی نے جواب میں کہا، یہ راجہ داہر کی چال تھی، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب نیرون کے دروازے آپ کو کھلے ملیں گے، لیکن یہ بھی سن لیں، آپ کے راستے میں اب راجہ داہر کا جنگجو بیٹا جے سینا آ رہا ہے۔